دیکھیں نا، ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ کہتے ہیں نبی پاک ہر جگہ موجود ہے. میں نے کہا تمہیں کس بیوقوف نے کہا؟ ہم تو یہ نہیں کہتے. ہم تو کہتے ہیں حضور اپنے مزار میں حیات ظاہری میں ہے، اور ساری دنیا کو اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتے ہیں، اور جہاں چاہتے ہیں حضور تشریف لے جاتے ہیں. یہ ہم نے کب کہا ہے کہ اپنے وجود کے ساتھ نبی پاک ہر جگہ حاضر و ناظر ہے؟ اتنا بڑا جھوٹ لوگ بولتے ہیں. ایک بڑا سیاںا بیانہ بندہ ہے ایک جماعت کا، اس کی کتاب میرے پاس ہے، اس نے لکھا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اپنے پیر کو چھوٹا خدا مانتے ہیں. کبھی کہا ہے کسی نے؟ کیا فضول بات ہے. آپ مسلمانوں کے ذمہ وہ باتیں لگائیں گے جن کا دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں. آپ کو ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے. اسی طرح ایک صاحب ایک دفعہ مجھے کہنے لگے جی آپ حضور کو عالم الغیب مانتے ہیں. میں نے کہا میں مانتا ہوں کہ آپ؟ کہنے لگے نہیں آپ. تو میں نے کہا ہم حضور کو عالم الغیب نہیں مانتے، ہم نبی پاک کا علم غیب مانتے ہیں. وہ علم غیب جو انہیں اللہ نے عطا فرمایا ہے، اللہ کا دیا ہوا علم غیب. عالم الغیب تو اللہ ہے. اب ایک سادے آدمی سے اگر وہ کہے گا نا آپ حضور کو عالم الغیب مانتے ہیں، تو بیچارے کو نہیں پتا کہ عالم الغیب کیا ہوتا ہے، علم غیب اور عالم الغیب میں فرق. تو وہ بیچارہ کہہ دے گا کہ بھئی ہاں ہم مانتے ہیں. اب وہ ان پڑھ ہے، اس کو اس بات کی خبر نہیں ہے. وہ اگر تھوڑا سا جانتا ہوتا تو فوراً آپ کی بات کو پکڑتا، کہتا نا یہ ہمارا عقیدہ ہی نہیں. تو اس لیے سمجھ لیں. اسی طرح سے ایک بیان کاٹ کے لے آیا جی فلاں عالم نے کہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں. تو میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اللہ کے سوا کوئی مددگار ہے. تو جو جنگ بدر میں دین کے مددگار بنے تھے، جو جنگ احد میں دین کے مددگار بنے تھے، وہ کیا تھا؟ وہ اللہ کی مدد تھی، اللہ نے بندوں کے ذریعے کرائی تھی. اسی طرح کی اللہ کی مدد ہوتی ہے. تو یہ جتنے غریب ہیں الحمدللہ مسلمان بڑی سخاوت کرتے ہیں، رمضان میں دیتے ہیں نا غریبوں کو. تو مدد کون کر رہا ہے ان کی؟ تو وہ تو سیٹھ کو دعا دے کے چلے گئے. تو اس لیے سمجھ لیں اتنا لمبا نہیں ہے کہ جتنا لوگوں نے بنا دیا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.